ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا میں ان لوگوں کی تاریخ رقم ہوتی ہے جنہوں نے ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے یا باطل کے سامنے کلمۃ حق عند سلطان الجائر کی عملی تفسیر کو پیش کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ایک قصے کو بیان کرتے ہیں، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ دو انبیاء، ایک نبی دعوت دینے والا اور دوسرا نبی اس کی تائید کرنے والا، ایک بستی کے اندر آئے۔ پوری کی پوری بستی ان دونوں نبیوں کو مان نہیں رہی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اس بستی کے کونے سے آیا اور آ کر کہنے لگا اتبعوا المرسلین، یہ سچے نبی ہیں، ان کی پیروی کر لیجیے۔ حالانکہ وہ خود ایمان لے کر نہیں آیا تھا۔ لوگوں نے اس بات پر اتنا مارا کہ شہید کر دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آدمی فوت ہوا، اس کے ساتھ اس تائید کی وجہ سے جو حسن سلوک کیا گیا، اللہ رب العزت نے جو اس کو بہاریں دی، کہنے لگا اللہ مجھے اجازت دے، میں واپس جا کر اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دین کے اندر کیا مزہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ اس امت کا بہادر ترین شخص تھا۔ جمادی الثانی کے حوالے سے ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، وہی مشرکین مکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہی ہے۔ ایک ایسا شخص تھا جس نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس بات پر اس آدمی کو بھی اس قدر مارا گیا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ گھر لے جایا گیا، خاندان کے لوگ، والدین سب پاس موجود ہیں۔ ہوش آیا، پہلا سوال کیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ اس ہستی کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ امت محمدیہ کا سب سے بہادر ترین شخص ہے، جس کو لوگ آج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ایک دفعہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری عمر فاروق کے ساتھ کچھ بحث ہو گئی ہے، میں ان سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، عمر فاروق بھی آ گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کے ساتھ فرمایا هل انتم تارکون علی صاحبی، هل انتم تارکون علی صاحبی، کیا تم میرے ساتھی کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ اور دوسرے روایت کے الفاظ ہیں تم میرے ساتھی کے بارے میں مجھے کیوں تکلیف دینا چاہتے ہو؟ یہ ابو بکر وہ ہے کہ جب تم سارے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اکیلا ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اس دنیا کے اندر میں نے تمام کے تمام لوگوں کا بدلہ چکا دیا ہے، ان کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، اگر نہیں بدلہ دے سکا تو ابو بکر کا بدلہ نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے اس کے احسانوں کا بدلہ لے کر دوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر فضیلت کی بات کی جائے تو امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ سب سے افضل اور اعلیٰ انبیاء کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور یہ بات صحابہ اکرام بھی کہا کرتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرتے تھے۔
اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لا تحزن ان اللہ معنا کہہ کے ثابت کی ہے، اور کیوں نہ افضل ہو۔ معراج کا واقعہ بغداد کے سامنے ہے۔ ابو جہل نے کہا اے ابو بکر، کیا تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ایک آدمی رات کے کچھ حصے کے اندر اقصی مشرق بھی پہنچے، پھر ساتوں آسمان کی سیر بھی کرے، جنت کو بھی دیکھے، جہنم کو دیکھے اور واپس بھی آ جائے؟ کہا کس نے ہے؟ کہا آپ کے ساتھی نے کہا ہے۔ کہا اگر اس نے بات کی ہے تو کبھی جھوٹی بات ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے سے گرے، چوٹ لگ گئی، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو، اے بلال جاؤ ابو بکر سے کہو نماز کروائیں۔ بلال گئے، صفوں میں تلاش کیا، نہیں ملے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نماز کروا دیں۔ نماز ہوئی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سنی، کہا یہ تو ابو بکر کی آواز نہیں ہے۔ بلال جب نماز کے بعد واپس آئے، کہا نماز کس نے کروائی؟ کہا یا رسول اللہ عمر فاروق نے کروائی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے بلال، میں نے تجھے کہا تھا کہ ابو بکر سے کہو نماز کروائے۔ یا رسول اللہ وہ ملے نہیں تھے۔ کیا الفاظ فرمائے، جاؤ صحابہ سے کہو جا کے اپنی نماز کو دہرائیں۔ ان کی نماز نہیں ہوئی۔ مسجد نبوی ہے، جماعت کروانے والے بھی صحابی ہیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور جب آخری وقت آیا، 8 ربیع الاول 11 ہجری جمعرات کا دن ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، بار بار غشی طاری ہو رہی ہے۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ کائنات سیدہ حفصہ کے ساتھ مل کر کہنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر کا دل بڑا نرم ہے، کسی اور سے کہہ دیجیے، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتے۔ فرمایا اِنَّا كُنَّا لَصَوَاحِبُ یوسف، تم بھی یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی عورتوں کی طرح بات کر رہی ہو۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے گئے۔ آج ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ سب سے پہلا بنیادی سبق یہ ہے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو پختہ کریں، چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچنے والے نہ بن جائیں، لوگوں کو دیکھا دیکھی اپنے ایمان کو بدلنے والے نہ بن جائیں۔ پیارے پیغمبر کا فرمان آ جائے چونکہ چنانچہ گرجے مرجے کرنے والے نہ ہوں، بلکہ فوراً سے پہلے اپنی گردن کو جھکا کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو ماننا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے بھی مقام ملا، اس وجہ سے صدیق کہا گیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آج ہمیں بھی عزم کرنا چاہیے کہ ہم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔